بہت سے لوگوں کا اسٹیمنا نہیں ہوتا دعائیں کرنے کا. کہتے ہیں کہ کیا میں روز ایک ہی دعا کروں, روز ایک دعا کروں. جس بندے کو دعا کی لذت اور مناجات کی محبت اور حلاوت مل جائے نا تو وہ دعا سے بور نہیں ہو سکتا, کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت سے بندہ بور نہیں ہوتا. عبادت روح کی غذا ہے, کھانا پینا جسم کی غذا ہے. اگر روح کی غذا سے بور ہو رہا ہے انسان اور اس کو پسند نہیں آ رہی تو مطلب روح بیمار ہے. عبداللہ بن مبارک رحم اللہ سے پوچھا جاتا پرز الموت میں کیا چاہتے ہو, ماذا تشتہی, کہتے ہیں بیت خال و سند عال, خالی گھر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں. جس کو قرآن حدیث کا شوق لگ جائے, کلام اللہ و کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال اللہ و قال رسول, اس کا شوق لگ جائے تو پھر اس شوق کی بات ہی کیا ہے. نبی علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے, کہ اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں. لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے. بعض اوقات ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن حدیث کی دعاؤں سے غفلت برتتے ہیں اور بس جو مجھے اپنی زبان میں چاہیے ہوتا ہے نا وہ مانگتے ہیں. کیا نبی علیہ السلام نے اپنے امت کو وہ دعائیں نہیں سکھائیں کہ جس میں پوری دنیا اور آخرت سمیٹ دی گئی ہے؟ دعا جو ہے نا, جو الفاظ آ رہے ہیں بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کی شعر و شاعری اور لفاظیاں اور بلاغت نہیں چاہیے. دعا کے کچھ ارکان ہیں, میں انشاءاللہ آگے ذکر کرتا ہوں. یہ ارکان ہوں گے تو دعا انشاءاللہ دعا ہوگی, اور یہ ارکان نہیں ہوں گے تو وہ دعا نہیں ہوگی. کتاب الاذکار والدعوات وغیرہ. رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, دلیل کیا ہے؟ ہاں, قرآن کریم کے میں رمضان کے موضوعات میں, فقہی موضوعات کے درمیان ایک آیت دعا کی ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو کیا اس میں یعنی رمضان کی روزوں کی فقہ اور احکامات بیان ہو رہا ہے, بیچ میں دعا کی آیت ہے. یعنی تم روزوں کس سے ٹوٹتا ہے کس سے نہیں ٹوٹتا, روزہ افطار کرنا سحری کرنا, یہ احکامات الگ جگہ ہیں. اللہ سے جڑنا نہ بھولنا, اور وہ ہے دعا. یہ اللہ سے انسان کا بندے کا تعلق ہے. جب آپ اللہ کی کلام سننا چاہیں تو قرآن پڑھیں, جب اللہ سے بات اور مناجات کرنا چاہیں تو دعائیں کریں. اب جو دونوں کرنا چاہیں تو نماز پڑھیں. نماز کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب انسان ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے فیناجی ربہ, تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. قرآن پڑھتا ہے تو رب کا کلام سنتا ہے, سجدے میں جاتا ہے تشہد سے پہلے دعائیں کرتا ہے, رب سے کلام کرتا ہے. لہذا یہ رب اللہ کی محبت کی وجہ سے, یہ جو ہمارے اسلاف نمازیں پڑھ لیتے تھے ان کو تیر لگ جاتے تھے, ان کو پتہ نہیں چلتا تھا, کیونکہ وہ اتنا نماز میں اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت اور مناجات میں جو ہے وہ انوالو ہوتے تھے. تو یہ دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے. اچھا, بہت سے لوگوں کا اسٹیمنا نہیں ہوتا دعائیں کرنے کا. کہتے ہیں کہ کیا میں روز ایک ہی دعا کروں, روز ایک دعا کروں. مجھے پتا ہے روز کھانا کھانے سے تھک جاتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں آپ. آج کہ نہیں میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا, نہیں ایسا تو نہیں ہوتا. میں نے کل کھا لیا تھا اب میں آج نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ کھانا آپ کی ضرورت ہے, دعا اس سے بڑھ کر ضرورت ہے. جس بندے کو دعا کی لذت اور مناجات کی محبت اور حلاوت مل جائے نا تو وہ دعا سے بور نہیں ہو سکتا, کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت سے بندہ بور نہیں ہوتا. عبادت روح کی غذا ہے, کھانا پینا جسم کی غذا ہے. اگر روح کی غذا سے بور ہو رہا ہے انسان اور اس کو پسند نہیں آ رہی تو مطلب روح بیمار ہے. جیسے کہ اگر جسمانی غذا پسند نہیں آ رہی تو جسم بیمار ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اسی لیے منافقین کی نماز کو کہا گیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے منافقین تو وہ اس حال میں کھڑے ہوتے کہ وہ سستی کی حالت میں, لا یذکرون اللہ الا قلیلا, کہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے, سستی ہوتی. آج ہم دیکھیں ہماری عبادات میں سستی کبھی کبھار تو آنی چاہیے, آ سکتی ہے, لیکن مسلسل عبادت میں سستی کا مطلب یہ ہے کہ روح بیمار ہے اور روح کو صحیح طریقے سے علاج نہیں کیا جا رہا یا اس کو غذا پرووائڈ نہیں کی جا رہی. دو ہی باتیں ہوتی ہیں. غذا کیا ہے؟ کلام اللہ, احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اسلاف تو ایسے ہوتے تھے کہ وہ بس عبداللہ بن مبارک رحم اللہ سے پوچھا جاتا کہ آپ ہمارے ساتھ سوشلائز نہیں کرتے,
ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں گا, تم لوگ نے غیبتیں کرنی ہیں. میں گھر میں صحابہ کی محفل میں ہوتا ہوں, صحابہ کی محفل میں, یعنی میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوتا ہوں, صحابہ کے اقوال پڑھ رہا ہوتا ہوں. یہ صحابہ کی محفل ہے. ان سے پوچھا کہ آپ مرض الموت میں کیا چاہتے ہو, ماذا تشتہی, کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں بیت خال و سند عال, خالی گھر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں, عالی سند کے ساتھ آپ کی حدیثیں ہوں. تو بات یہ ہے کہ جس کو شوق کی بات ہوتی ہے, شوق کی بات ہوتی ہے, اور جس کو قرآن حدیث کا شوق لگ جائے, کلام اللہ و کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال اللہ و قال رسول, اس کا شوق لگ جائے تو پھر اس شوق کی بات ہی کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ شوق دے. جب یہ شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے, اور جب اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو تسلی دیتا ہے, من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو پس تسلی رکھو, اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے. موت کے وقت اس کے شوق کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ملاقات سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے, اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور جب ایک بندہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں, یا رسول اللہ ہم سب تو موت کو ناپسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے بنت صدیق, ایسی بات نہیں ہے. جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے اس کو بشارتیں دیتے ہیں جنت کی, اللہ سے ملاقات کی, تو اس کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بس اب قیامت قائم ہو جائے, ربی اقم الساعہ, ابھی قیامت قائم ہو جائے اور جلدی سے اللہ سے وہ ملاقات کرے. تو نبی علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک, کہ اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے سے ملاقات کا شوق کا سوال کرتا ہوں. لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے بارے میں جانا ہی نہیں. اللہ سے ملاقات کا شوق یہ دنیا کی جنت ہے, اور آخرت کی جنت کا سب سے اعلیٰ ترین نعمت جو ہے وہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. لہذا یہ اذکار, یہ دعائیں, یہ قرآن کریم کی تلاوت انسان کو اللہ سے قریب اور اللہ سے ملاقات کا شوق, آپ جس کے بارے میں صبح شام پڑھ رہے ہیں, جس کا ورد آپ صبح شام کر رہے ہیں, جس کا کلام آپ صبح شام پڑھ رہے ہیں, کہ آپ کا دل میں آگ نہ لگ جائے اس سے ملاقات کی شوق میں, آپ کا دل تڑپ نہ اٹھے کہ جس نے مجھے پیدا کیا, مجھے پالا بڑا کیا, صبح شام کھلاتا وہ ہے, سانس لینے کی توفیق, ٹھنڈا پانی, یہ تو دنیاوی نعمتیں ہیں. پھر جس کے بارے میں صبح شام پڑھتا ہوں, جس کا ورد کرتا ہوں, جس کا کلام پڑھتا ہوں, 5 وقت آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں, کیا اب بھی میرا دل نہ کرے کہ میں اس سے ملاقات نہ کروں اور اس کے چہرے کا دیدار نہ کروں؟ اللہ اکبر. یہ ملاقات کا شوق پیدا کریں, اللہ سے سوال کریں, یہ اللہ ہی دینے والا ہے. اور یہ واللہ سب سے عظیم نعمت ہے اس دنیا میں, کہ انسان اللہ کی ملاقات کے شوق میں دنیا کی زندگی گزارے. اللہ اکبر. جی, تو اذکار اور دعائیں جو ہے نا, رمضان میں ایک انسان کا سٹیمنا پیدا ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا, اور روز مرہ بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے تو تجھ سے دعا بھی نہیں کرنا آتی, مجھے سکھا کہ میں تجھ سے کیا دعا کروں, میں تیری تعریف کیسے کروں, میں تجھ سے کیا دعائیں کروں. یہ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے. بعض اوقات آپ کو یہ اس چیز, اللہ تعالیٰ بندے کو یہ لذت دیتا ہے دعا کی, کہ بعض اوقات بندے پر دعا کے وہ کلمات کھولتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. کبھی کبھار انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور کیا کیا کچھ دعائیں کرتا ہے اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ بندے پر دعائیں کھولتا ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو مجھے دعا کی لذت اور مناجات کی حلاوت عطا فرما. اور یہ رمضان میں انسان کو چاہیے کہ افطار سے پہلے, افطار کے وقت دعائیں مستجاب ہوتی ہے. روزے دار کا عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ جی افطار کے وقت ہی بس ہوتی ہے, اور اپنی دعاؤں کو افطار کے لیے خاص کرتے نہیں. روزے دار کی بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو روزے میں آپ کبھی بھی دعا مانگیں, اور سب سے بہترین دعائیں وہ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اور جو قرآن میں ہے.
بعض اوقات ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن حدیث کی دعاؤں سے غفلت برتتے ہیں اور بس جو مجھے اپنی زبان میں چاہیے ہوتا ہے نا وہ مانگتے ہیں. یہ انسان کے فقہ میں خلل ہے کہ انسان قرآن حدیث کی دعاؤں سے اعراض کر کے اپنی دعائیں مانگ رہا ہے. اپنی دعائیں مانگے، بالکل مانگے، لیکن قرآن حدیث میں جو دعائیں ہیں اس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر موجود ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کو وہ دعائیں نہیں سکھائیں کہ جس میں پوری دنیا اور آخرت سمیٹ دی گئی ہے؟ آپ پوری زندگی بھی دعا مانگتے رہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتی جامعیت کے حوالے سے. آپ کی دعائیں وہ جامع دعائیں ہیں. تو انشاءاللہ اس رمضان سے پہلے آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دعائیں مأثورہ آپ نے یاد کر لینی ہے. آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھیج بھی دوں گا. ویسے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا اس پہ دعاؤں کی کتاب پر ایک چھوٹا وہ ہے کہ جو وہ دعائیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. حصن المسلم میں بھی جو ہیں وہ دعائیں، وہ اذکار ہیں. تو قرآن کی دعائیں اور حدیث کی دعائیں یہ یاد کریں اور اس کو سجدوں میں یا مانگیں، تشہد میں مانگیں اور افطار کے وقت مانگیں. چلیں اب یہاں پہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ کچھ دعاؤں اور اذکار کے کچھ خاص کچھ فضائل ہیں جو پہ یہاں پہ ذکر ہیں. کچھ میرے پاس سلف کے اقوال اور کچھ احادیث ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ رکھ دوں، ایسا نہ ہو کہ وہ ٹائم ختم ہو جائے اور یہ زیادہ اہم باتیں جو ہیں وہ نکل جائیں. تو دعاؤں کے آداب کے تعلق سے جو ہے نا، دعاؤں کے آداب کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ سلف کے آثار اور قرآن کی آیات اور کچھ احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں تاکہ ایک دعا کا ایک کلی خاکہ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. دیکھیں دعا جو ہے نا وہ عظیم عبادت ہے. دعا هو العبادہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. یعنی دعا اتنی اہم عبادت ہے کہ گویا کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دعا کا جو شرف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کرو تضرعا وخفیا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور خفیہ طور پر جس میں ریاکاری نہ ہو، چیخ و پکار نہ ہو. انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ دعاؤں میں تجاوز کرنے والے اور اعتداء، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دعاؤں میں حد سے گزرنا کیا ہے؟ چیخ و پکار کر کے دعا کرنا، بلند آواز سے چیخ کے دعائیں کرنا، شعر و شاعری میں دعا کرنا، اور بہت زیادہ تفصیلات مانگنا دعاؤں میں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے جنت میں دائیں جانب سفید رنگ کا محل عطا فرما. ابھی بلا وجہ تفصیل ہے. تو صحابی رسول نے ان کو ٹوکا کہ یہ دعا میں حد سے تجاوز کرنا ہے، ایسے سوال نہ کرو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ یعنی یہ دعا میں حد سے تجاوز کرنا ہے. اور بہت زیادہ تکلف اور تصنع، دعا جو ہے نا جو الفاظ آ رہے ہیں بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کی شعر و شاعری اور لفاظیاں اور بلاغت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا انکسار، عاجزی اور فقر چاہیے. دعا کے کچھ ارکان ہیں، میں انشاءاللہ آگے ذکر کرتا ہوں. یہ ارکان ہوں گے تو دعا انشاءاللہ دعا ہوگی، اور یہ ارکان نہیں ہوں گے تو وہ دعا نہیں ہوگی. تو یہ دعا کا ایک شرف ہے، اور اللہ یعنی دعا کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو بلا شبہ میں قریب ہوں. یعنی بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب سجدے میں دعا کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں بندے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. دعا کی جواب کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزوں میں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مل جائے. یا تو جو آپ مانگ رہے ہو وہی چیز آپ کو مل جائے، یا اس کے مثل اس سے بہتر چیز آپ کو مل جائے، یا پھر اس جیسی کوئی بلا آپ سے ہٹا دی جائے، یا پھر قیامت میں اس کے لیے اجر رکھ دیا جائے. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا بچہ آپ کو کوئی چیز مانگتا ہے اور آپ جو ہے وہ اس کو وہ چیز نہیں دیتے کیونکہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور آپ اس کو دوسری چیز دے دیتے ہو. تو اللہ پر بھی تو فیصلے چھوڑ دینا. آپ نے اللہ سے اس توکل کے ساتھ مانگا نا کہ اللہ تو جو مجھے دے گا وہ میرے لیے خیر ہی ہے. تو آپ ضرور مانگیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بات لگائیں کہ اللہ اگر
یہ دنیا کی چیز جو ہے یہ میں مانگ رہا ہوں، اگر تو میرے حق میں خیر ہے تو مجھے دے دے، جیسے کہ دعائے استخارہ میں انسان مانگتا ہے. اسی لیے جب آپ دنیا مانگتے ہیں تو دنیا کی حسنہ مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مطلق دنیا نہیں مانگتے. اب بہت سے لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میرا وہیں رشتہ ہو جائے، مجھے وہی کاروبار مل جائے. ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اگر وہاں رشتہ ہو گیا تو آگے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ آپ کو تو بالکل نہیں پتا. آپ تو اپنی ایک محدود نگاہ سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہو اور اس پر اصرار کر رہے ہو. تو اللہ سے دعا ایسے کرنی چاہیے کہ اللہ اگر وہاں میرا رشتہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے بہتر ہے تو میرا رشتہ وہاں کرا دے، میرا بزنس یہ کروا دے، میری جاب وہاں لگوا دے. صحیح ہے؟ یہ جو ہے نا دعائے استخارہ میں بھی یہی ہے نا کہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے مجھے قریب کر دے، مجھے اس کے قریب کر دے، اور اگر یہ میرے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر نہیں تو اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے حق میں وہ فیصلہ کر دے جو میرے لیے بہتر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور وہ نہیں ملا تو اب کیا کرنا ہے؟ توکل کا مطلب ہی یہی ہے کہ نہیں ملا وہ بہتری ہے، یا وقت نہیں آیا، وقت آنے پر مل جائے گا. ابھی ملے گا تو میرے لیے زہر ہوگا، بعد میں ملے گا تو میرے لیے فائدہ ہوگا. دعا میں جو ہے نا یہ فقر، یہ توکل، یہ تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں. دل کی جتنی عبادت ہے نا، محبت، امید، خوف، یہ توکل، انابت، اللہ کی طرف رجوع، دل کی تمام عبادات جو ہیں وہ دعا میں جمع ہو جاتی ہیں. اس لیے دعا کو المخ العبادہ کہا ہے. دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے. ابن جزئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا 4 وجوہات کی بنیاد پر لازمی طور پر اس کو اپنا وتیرہ بنا لینا چاہیے. 4 ایسی وجہیں ہیں جس کی بنیاد پر ایک انسان کو روز کا معمول بنا لینا چاہیے اللہ سے دعا کرنا. پہلا کہ یہ کتاب و سنت میں اس کا اللہ نے حکم دیا. دوسرا کہ یہ دنیا اور آخرت میں باعث سعادت ہے، جیسے کہ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، کہ اللہ میں تجھ سے کبھی بھی دعا کر کے بدبخت نہیں ہوا، یعنی تجھ سے دعا کرنے والا کبھی بھی نامراد اور بدبخت نہیں ہوتا. تیسری وجہ کہ جو کچھ مانگا جا رہا ہے اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے. اور چوتھی وجہ کہ یہ عبادت ہے اور افتقار اور فقیری ہے اللہ کی طرف، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے. ایک اور قاعدہ اور اصول ہے دعا کے حق میں کہ اچھا ہم میں سے، میں آپ سے سوال نہیں کر رہا اس لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ خود اپنے طور پر سوچ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز مرہ کی بنیاد پر دعا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ سوچیں. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہفتے میں بلکہ مہینے گزر جاتے ہیں اللہ سے دعا نہیں مانگتے. اگر مانگتے ہیں تو رسمی طور پر ہاتھ اٹھا کے بس دعا کے الفاظ کہہ دیے اور چل دیے. ایسی دعا کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ ایسی دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے نکلی ہوتی ہے. غافل دل سے اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول کرتا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہفتہ وار دعا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 2-3 دن بعد، کتنے لوگ ہیں جو روز مرہ کی بنیاد پر. تو یہ دعا ایسا ہے نا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اگر دعا نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. روز مرہ کی بنیاد پر اپنا ایک وقت کا تعین کریں جہاں پر آپ اکیلے اللہ سے دعا کریں، عاجزی انکساری کے ساتھ. اور ایک دعا کا میں یہ قاعدہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ عند الشدائد والقرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں مصیبتوں میں، تکلیفوں میں قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں دعاؤں کو اپنا وتیرہ بنا لے. خوشحالی میں دعائیں کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اصل دعائیں یہی کام آتی ہیں. خوشحالی میں کیا دعائیں کریں انسان؟ بتائیں جی. شکر ادا کرے. دعائیں کیا کرے؟ مانگے کیا؟ ایک انسان ہے اس کو الحمدللہ سب صحت، تمام چیزیں ہیں، کیا مانگے اللہ سے؟ ہاتھ اٹھا کے آگے استقامت مانگے
کہ اللہ تو نے ابھی جو دین کی غیرت، دین کی سمجھ بوجھ دی ہے، عبادت، اے اللہ مجھے اس پر ہمیشہ مرتے دم تک قائم رکھ، استقامت مانگے، فتنوں سے پناہ مانگے، عافیت طلب کرے. ابھی آپ کسی مصیبت میں نہیں ہیں لیکن اللہ سے عافیت طلب کریں کہ اللہ آپ کو آگے بھی مصیبتوں سے بچا کے رکھے. دیکھیں آزمائشیں آئیں گی اور یہ دنیا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کلی طور پر آپ کو کوئی آزمائش نہ، بغیر آزمائش کے آپ دنیا سے نکل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک تمہیں آزمایا نہیں گیا جیسے کہ پہلے کے لوگوں کو آزمایا گیا تھا؟ تو آزمایا تو جائے گا لیکن آزمائشوں کو سہنا اللہ سکھا دے گا. ٹھیک ہے، آزمائشوں کو سہنا اللہ تعالیٰ سکھا دے گا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مصیبت کا ہوا بنا دیتے ہیں، چھوٹی سی مصیبت میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی سے بڑی مصیبت آ جاتی ہے، ان کے لیے چھوٹی ہی ایک مصیبت کی مانند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں خوشحالی میں؟ نیکی، تقوی، جنت، جہنم سے بچانا، جہنم سے بچاؤ، جنت کا سوال. عباد الرحمن کی کیا ایک صفت آتی ہے، یعنی وہ قیام اللیل کرتے ہیں تو کون سی دعا مانگتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کی آنکھ کو پھیر دے، بہت برا ٹھکانہ ہے، چپک جانے والا عذاب ہے، بہت برا عذاب ہے. کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو واقعی دن میں کم سے کم ایک دفعہ جنت کی دعائیں گر گرا کے اللہ سے مانگتے ہوں؟ دنیا تو بہت مانگتے ہیں ہم، آخرت کیوں نہیں مانگتے؟ جنت کیوں نہیں مانگتے؟ جہنم سے بچاؤ کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ خوشحالی کی دعائیں یہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے، آسان حساب لے لیا جائے، کل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور صحبت مل جائے، اللہ کے چہرے کا دیدار مل جائے، علم نافع اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، حافظہ قوی کر دے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ خوشحالی میں انسان مانگتا ہے. صدقہ کی توفیق دے دے، عبادات کی توفیق دے دے، زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے، یہ خوشحالی کی دعائیں. پھر جب انسان کسی بڑی مصیبت میں پھنسا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے. اسی لیے یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یونس علیہ السلام پہلے سے ذکر اذکار اور دعائیں کرنے والے خوشحالی میں نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن تک رکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی کیونکہ وہ خوشحالی میں دعائیں کرنے والے تھے. یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ صرف اور صرف مصیبت میں دعائیں کرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ وَإِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. کہ کفار کا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بہت بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں تو تمام معبودان باطلوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا پار کر دیتا ہے، ان کو نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو مصیبت میں صرف اللہ کو دعائیں کرنا یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. بعض یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا کان رجل ید اللہ فی السراء، کہ جب ایک بندہ خوشحالی میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے نا اور اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف میں دعا کرتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں صوت معروف من آدمی ضعیف، یہ تو معروف آواز ہے، کمزور آدمی سے نکلی ہوئی یہ معروف آواز ہے، اس کی آواز تو ہم سنتے رہتے ہیں. یہ تو خوشحالی میں دعا کیا کرتا تھا، لہٰذا ملائکہ اس کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں کہ اس کی تکلیف اور مصیبت دور کر دی جائے. اور جب کوئی بندہ صرف مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں دعا کرتا ہے نا تو ملائکہ کہتے ہیں صوت منکر من آدمی ضعیف، اس کمزور مصیبت زدہ انسان کی یہ آواز ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، لہٰذا وہ اس شخص کے حق میں سفارش نہیں کرتے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ میں جو ہے وہ یہ روایت مذکور ہے. باقی ایک دعا کا ایک بڑا اہم ادب ہے اور وہ ہے الحاح. الحاح کا مطلب بار بار سوال کرنا، گر گرا کے بار بار. اور یہ الحاح جو ہے یہ عبادت، یہ دعا کا مغز ہے.
دعا کی روح ہے. بار بار دعا کرنا, چمٹ کے دعا کرنا, گر گرا کے دعا کرنا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے. حذیفہ بن یمان یہ صاحب سر نبی السلام کے رازدار صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ فتنوں سے اور شہوت پرستیوں سے وہی بچے گا جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح گر گرا کے دعا کرتا ہوگا کہ جیسا کہ ڈوبتا ہوا انسان اللہ سے دعا کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ آپ سمجھیں آپ ڈوب رہے ہیں, اللہ سے کیسے دعا کریں گے؟ وہ الحاح, وہ گر گرانا, وہ عاجزی, وہ انکساری کس نوعیت کی ہوگی؟ تو آج کے دور میں فتنے, شبہات, شہوات سے بچنا ہے, اس طرح سے اللہ سے دعا کرنی پڑے گی, پھر بچ سکتا ہے انسان. یہ بہت ضروری ہے الحاح. امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں افضل الدعاء الالحاح علی اللہ والتضرع الیہ. افضل ترین دعا جو ہے وہ اللہ کی طرف اللہ سے عاجزی سے مانگنا اور چمٹ کے سوال کرنا, بار بار سوال کرنا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو بھی دعا کرتے 3 دفعہ اس کو دہراتے, 3 دفعہ دعائیں کرتے, اور جو بھی سوال کرتے 3 دفعہ سوال کرتے. جنت کا سوال کر رہے ہیں 3 دفعہ, بار بار سوال کریں. اب جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کا سوال کرتے تو کتنی تفصیل سے یہ ہوتا ہے الہا. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ اولہ آخرہ علانیتہ وسرہ. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے, پہلے بعد کے, اعلانیہ کیے, چھپ کے کیے, جو میں جانتا ہوں جو میں نہیں جانتا. اب یہ الہا ہے نا, یعنی چمٹ کے گر گرا کے سوال کرنا. کیا یہ کافی نہیں تھا کہ یوں کہتے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے؟ لیکن اس الہا سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کتنے بڑے فقیر ہیں اللہ کے در کے. اس سے فقر ظاہر ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے جس میں فقر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو حاجی کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ فقر کی حالت میں ہوتا ہے, وہ عاجزی اور انکساری کی حالت میں ہوتا ہے. مریض کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ عاجزی اور انکساری میں ہوتا ہے. تو لہٰذا جو فقر اور محتاجگی اور لاچاری والی دعائیں ہوتی ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے موقع پر خوب گر گرا کے دعائیں کر رہے تھے, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمائے کہ حسبک یا رسول اللہ فقط الححت علی ربک, کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے کافی ہے, آپ نے بلا شبہ خوب گر گرا کے عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے سوال کیا ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نصرت کا وعدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام گر گرا کے دعائیں کر رہے ہیں. اور یہ جو الہا ہے یہ عین عبودیت ہے. مورق العجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لقد سألت اللہ حاجتا منذ 20 سنہ, میں اللہ تعالیٰ سے 20 سال سے ایک سوال کر رہا ہوں, ایک حاجت کا سوال کر رہا ہوں 20 سال سے. فما اوتیتھا, مجھے ابھی تک وہ نہیں ملی. ولا ائست منہا, اور میں اس سے مایوس نہیں ہوا. اللہ اکبر, 20 سال سے. یہ ہوتا ہے الہا, لگے رہنا, لگے رہنا. انسان کو یہ دعا عبادت ہے نا. اگر انسان کو وہ جو چیز جو مانگ رہا ہے وہ نہیں مل رہی, لیکن عبادت تو ہو رہی ہے نا, اس کا ثواب تو مل رہا ہے. بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. بعض اوقات جو ہے نا بندے کو کوئی حاجت, اللہ تعالیٰ بندے کو حاجت میں مبتلا کرتا ہے, اور بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ حاجت سوال کرتا ہے اور بار بار سوال کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ جو فقر اللہ کے سامنے اور اللہ سے مناجات کی لذت اس کو جو عطا ہوتی ہے, وہ اس کو اس حاجت کے پورے ہونے سے بھی زیادہ محبوب ہونا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ آئی؟ یعنی بعض اوقات انسان کو جس طریقے, یعنی اس حاجت میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے دعا کرتا ہے, اور پھر وہ دعا کی لذت اور مناجات کی حلاوت اسے اتنی ملتی ہے کہ پھر اس کو حاجت پورے ہو نہ ہو اس کی فکر نہیں ہوتی. اس کو اس کی فکر ہوتی کہ بس اب دعا کی توفیق نہ چھنے, اس سے میرا اللہ سے تعلق تو قائم ہو گیا نا. یہ بڑی بات ہے. اسی لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ, مجھے کوئی ایک شدید مصیبت یا حاجت میں جاتا میں, اللہ تعالیٰ فیفتح علیہ من مناجات ہی و معرفتی, اللہ تعالیٰ اس حاجت کی وجہ سے
مجھ پر اپنی مناجات کے دروازے اور اپنی معرفت کے ابواب کھول دیتا، والتذلل الیہ والتملک بین یدیہ، اور اللہ تعالیٰ افتقار اور فقر کے دروازے مجھ پر کھولتا، ما احب معه ان یؤخر عنی قضاءها وتدوم لی تلک الحال، پھر مجھے اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی، بلکہ میری اتنی خواہش نہیں ہوتی کہ جلدی مجھے حاجت مل جائے، کیونکہ اس دعا سے جو مجھے اللہ سے اللہ کے تعلق کی جو لذت مل رہی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی لیے بعض آثار میں امام ابن رجب رحمہ اللہ جامع العلوم والحکم میں ذکر کرتے ہیں، بعض آثار میں یہ بات ملتی ہے کہ ان العبد لیدعو ربہ فلیقول اللہ تعالی لملائکتہ، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے اقضوا حاجت عبدی واخروها، بندے کی حاجت تو مکمل کر دو لیکن اس کی جو دعا ہے نا اس کا جو جواب ہے اس کو مؤخر کر دو، اس کو بھی نہ دو۔ فإنی احب ان اسمع دعاءہ، کیونکہ مجھے پسند ہے کہ میں اس کی آواز کو سنوں۔ اللہ اکبر، یعنی بعض اوقات بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ اس کو اپنے حق میں برا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی آواز پسند ہوتی ہے، اللہ کو اس کی عبادت، اس کی ادا پسند آتی ہے۔ وَيَدْعُوهُ آخر، اور بعض اوقات ایک اور بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے اقضوا حاجتہ وعجلوها فإنی اکرہ صوتہ، کہ اس کی دعا کو پورا کر دو اور اس کی حاجت کو بھی پورا کر دو کیونکہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں۔ تو یہ بعض اوقات جو ہے نا الحاح کے جو ہیں وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں انسان کو۔ اچھا، ابن عطا رحمہ اللہ جو ہے وہ یہ امام قاضی عیاض جو ہیں وہ الشفا ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ ابن عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ للدعا ارکان، دعا کے کچھ ارکان ہیں، وہ اجنحہ، اس کے کچھ پر بھی ہیں، وہ اسباب، اور کچھ اسباب بھی ہیں، وہ اوقات، اور اس کے کچھ اوقات ہیں۔ کتنی چیزیں ذکر کی؟ ارکان، اجنحہ پر، اسباب، اوقات، 4 چیزیں۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن وَافَقَ أَرْكَانُهُ قَوِيًّا، اگر تو پورے ارکان ہیں تو دعا مضبوط ہو جاتی ہے۔ وَإِن وَافَقَ أَجْنِحَتَهُ طَارَ فِي السَّمَاءِ، اور اگر تو اس کے پر آ جاتے ہیں تو وہ آسمانوں میں سفر کرنے لگ جاتی ہے، یعنی اوپر تک پہنچتی ہے۔ وَإِن وَافَقَ مَوَاقِيتَهُ فَازَ، اور اگر مناسب اوقات میں وہ دعا لگ جاتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ وَإِن وَافَقَ أَسْبَابَهُ أَنْجَحَ، اور اگر اسباب بھی پورے ہو جاتے ہیں دعا کے تو پھر یہ دعا مکمل ہو جاتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے۔ سوال، ارکان کیا ہیں؟ فرماتے ہیں فَأَرْكَانُهُ حُضُورُ الْقَلْبِ، ارکان جو ہے وہ یہاں پہ 5 ارکان ذکر ہیں، یہ دعا کے 5 ارکان ہیں، یہ ہر دعا میں ہونے چاہیے لازمی طور پر۔ حضور القلب، حضور القلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کا حاضر ہونا، جو آپ مانگ رہے ہیں رسمی طور پر نہیں مانگ رہے، واقعی آپ حاضر دماغ اور حاضر دل، دونوں، دل بھی آپ نے دیا ہوا ہو، ملٹی ٹاسکنگ نہیں دعاؤں کے ساتھ۔ دوسرا رقہ، دل کی نرمی، دل نرم ہو۔ اسی لیے ایسے اوقات میں جہاں پہ آپ کا دل نرم ہو رہا ہو نا، بعض اوقات انسان پر کیفیات طاری ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دعا مانگتے ہیں، آپ کا دل نرم نہیں ہو پا رہا ہوتا، اس کیفیت میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ آپ ایک آیت بھی سن لیں گے نا تو آپ کو رونا آ جائے گا، ایسی کیفیت طاری ہوتی۔ ایسی کیفیات کو دن میں تلاش کریں اور ایسی کیفیات پہ دعائیں مانگیں، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی دعائیں، ٹھیک ہے، تو ویٹ نہ کریں کہ ہاں نہیں ابھی میرے پر کیفیت طاری ہوئی ہے، میں جب گھر پہ جاؤں گا تو دعا کروں گا، نہیں، جیسی کیفیت طاری ہونے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، وہ صوفیہ والی کیفیت طاری نہیں، ٹھیک ہے، کیفیت طاری یعنی آپ کوئی پہنچے میں بزرگ نہیں بن رہے، کیفیت طاری سے مراد یہ کہ دل کی نرمی، دل پہ ایک حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی ہوں، وہ جو بھی آپ اس کی وضاحت کریں، لیکن دل پر ایک نرمی کے حالات آتے ہیں، اس کیفیت میں اللہ سے دعا مانگیں، یہ رکن ہے، دل کی نرمی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا، دعا قبول ہوتی ہے اس سے، کیونکہ اس میں انکساری ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ جب افطاری کے وقت جب دعا مانگتا ہے نا، اس پہ کیفیت جیسے طاری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھوک اور پیاس اور بندہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ فوراً رو پڑتا ہے،
تو ایسی دعائیں جو ہے نا اس کو تلاش کریں، اپنے حالات سے واقف ہوں کہ کب آپ ایسی دعائیں جو ہے وہ آپ پر یہ کیفیت کب طاری ہوتی ہیں۔ عموماً جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسرا رکن کیا ہے؟ دل کی نرمی۔ تیسرا رکن جو ہے وہ خضوع۔ خضوع کس کو کہتے ہیں؟ انکساری کو، جھک جانے کو، اللہ کے آگے بچ جانا، ٹوٹ جانا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی ایک ایک اپنی کمزوری کا ظاہر کریں، جیسے کہ نبی علیہ السلام طائف کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سرداروں نے جو سلوک کیا وہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے سائے میں بیٹھ کے ایک دعا کی، اللہم انک تعلم ضعفی وقلت حیلتی، اے اللہ تو میرے کمزوری پن جانتا ہے، میں کمزور ہوں اور میرے اندر اتنی ہیلے بازی نہیں ہے، اور تو میری حالت بھی جانتا ہے۔ یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اپنی حالت اور کیفیات سے آگاہ کرنا، اللہ کو پتہ ہے۔ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کس نے دعا کی تھی؟ یہ زکریا علیہ السلام نے، پکی بات ہے۔ ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ رہا ہوں، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے بال سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، یعنی یہ کمزوری ہے، یہ ضعف ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما، یعنی اولاد کی دعا کی تھی۔ تو اپنی کمزوری کا اظہار یہ جو ہے، اب سورہ فاتحہ میں آپ جب دعا، سورہ فاتحہ کی دعا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں دعا کون سی آیت میں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دنیا کی سب سے اہم ترین دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے پہلے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تجھی سے تو تیری تو عبادت کرتے ہیں اور مانگتے بھی تجھی سے ہیں، میرے اندر کیا ہے، یہ اپنی عاجزی اور انکساری، اس کو کہتے ہیں خضوع۔ ٹھیک ہے، تو اپنی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ انسان اللہ کے سامنے رکھے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے انی اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایتیں اور بے قراریاں صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے سامنے اپنے حال کو واضح کریں، بتائیں، اللہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اس سے خضوع اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ یہ تیسرا رکن ہو گیا۔ خشوع، یہ چوتھا رکن ہے۔ خشوع یعنی خوف، ایسا خوف جس میں تعظیم ہو، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی خشوع اور خوف میں فرق یہ ہے کہ خشوع میں ایسا خوف ہوتا ہے جس میں تعظیم ہوتی ہے، یعنی جس ذات سے آپ خشوع اختیار کرتے ہیں اس کے اتنا ہی قریب جاتے ہیں، اور جس سے آپ کو خوف ہوتا ہے اس سے اتنا دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے شیر سے خوف ہوتا ہے انسان کو، خشوع نہیں ہوتا۔ جس سے خشوع ہوتا ہے نا، اس خوف میں محبت ہوتی ہے، اس خوف میں تعظیم اور عزت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا اللہ کے قریب بھی جاتا ہے، اللہ سے محبت بھی اتنی کرتا ہے۔ اور یہ بات دعا میں بڑی اہم ہے، کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ جو ہیں، ہم نے کئی لوگوں کی یعنی دعاؤں کے سوالات جب سنتے ہیں، خاص طور پر خواتین کے میں یہ مسئلہ تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اللہ ان کا کوئی دوست ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین ہے، ڈرتے ہوئے دعا کرنی، خوف کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ وہ دوست نہیں ہے، کوئی اپنی بات مسلط نہ کریں اللہ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس طریقے سے دعا کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی بے تکلفانہ دعائیں جو ہے نا، یہ دعا میں اعتداء اور حد سے تجاوز ہے، کہ گویا کہ اللہ، میں جو ہے نا لوگ کہتے ہیں میں بس میں تو اللہ سے تعلق اور دوستی ہے، میں ہر بات اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر جس انداز میں رکھتا ہوں، کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین، ملک الملک، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسے ڈرتے ہوئے سوال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خشوع کے ساتھ سوال، خشوع کے ساتھ جو ہے وہ سوال، خوف اور جس میں تعظیم ہو، اللہ کی تعظیم ہو۔ اسی طرح کتنے ہو گئے رکن؟ 4 ہو گئے۔ 5واں رکن جو ہے وہ تعلق القلب باللہ
وقطعہ من الاسباب، اللہ یعنی دعا کرتے وقت صرف اللہ سے تعلق اور اللہ پر توکل ہو، اور اسباب پر بالکل بھی دھیان نہ ہو. یعنی اب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت مانگ رہے ہیں اور دل میں ہے کہ ہاں وہ بھی میں نے اس کو کام بولا ہوا ہے وہ بھی یہ کر دے گا، نہیں. اسباب سے بالکل. اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جب وہ شفا مانگ رہا ہے نا، تو ڈاکٹر، دوائیاں، یہ ساری چیزوں سے دل اس وقت کٹ جائے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے، شفا تو ہی دے سکتا ہے. اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر اور دوائیاں اور ہاسپٹل کی طرف دل نہ ہو، اسباب ضرور اختیار کریں، اسباب پر توکل نہ ہو. کیسے پتہ چلے گا اسباب پر توکل ہے اللہ پر؟ دیکھیں کہ مصیبت میں سب سے پہلی آواز دل کی کہاں جاتی ہے آپ کی. اگر کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں پہلے ڈاکٹر، ہاسپٹل، دوائی یہ آتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف دعائیں آتی ہیں؟ پہلی آواز جو دل کی آتی ہے وہ اس پر آپ کا توکل ہوتا ہے. یہ ہو گئے 5 ارکان. آگے فرماتے ہیں ابن عطا رحمہ اللہ، وَأَجْنِحَتُهُ الصِّدْقُ، دعاؤں کے جو پر ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ سچا ہونا. یعنی میں دعا مانگ رہا ہوں تو واقعی اللہ کے ساتھ سچا ہوں. ایسا نہیں کہ میں دعا تو مانگ رہا ہوں گر گرا کے، پھر باہر جا کے جی گانے سن رہا ہوں، سٹے لگا رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، بد نظری کر رہا ہوں. یعنی آپ دعا میں ابھی تو اتنا رو رہے تھے اللہ کے سامنے، عاجزی، انکساری، اور اللہ کے سامنے اس طرح گر گرا کے رو رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے دعا ختم ہوئی، سب کچھ ہوا، آپ وہی اپنی نارمل گناہوں کی روٹین میں. سچے نہیں ہیں آپ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں کہ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ واقعی اللہ سے مانگیں، سچے ہوں. یعنی دعاؤں میں تو آپ بالکل لفاظیاں اور بہت ایسی ویسی بڑی باتیں کہ اللہ میں تجھ پر توکل، اور میں یہ کمزور سا بندہ، میں ساری عاجزی ان کی ساری سب آپ نے دکھا دیا. باہر جا کے تکبر. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دعا میں تو بہت، اب رمضان میں ہوگا، رمضان میں ائمہ کے پیچھے ہم دعائیں کریں گے، وہ روئیں گے، خوب رلائیں گے مجمع کو، ہم بھی روئیں گے، بڑی آنسو نکلیں گے، لیکن حرکتیں ہماری نہیں سدھریں گی. افطاری کے وقت خوب دعائیں کریں گے، ہم روئیں گے بھی، عاجزی اور انکساری کے ڈھیر لگا دیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ سچے نہیں ہیں. یہ نفاق ہے دل میں کہ وہی روٹین پہ آ جائیں گے، وہی روٹین. اس دعا کے ساتھ اگر یہ پڑھ لگ جائے نا تو یہ دعا اڑنے لگتی ہے. وہ مواقیت ہو، اور اس کے مواقیت الاسحار، اس کا جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے. رمضان میں کیا خیال ہے، یہ وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یعنی یہ تو ہر کسی کو ملتا ہے نا. عام دنوں میں شاید انسان نہیں اٹھ سکتا، لیکن سحری کا وقت تو ہر انسان کو ملتا ہے. لہٰذا وقت یہ وبالاسحار ہم یستغفرون، مومنین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سحری کے وقت جو ہیں وہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. تو سحری کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کے لیے خاص رکھیں. یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق، اور فرماتا ہے، ندا دیتا آواز کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے دعا کرے میں اس کو جواب دوں، کون مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کروں. یہ وہ دعا ہے کہ کبھی بھی مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا. یہ وہ وقت کی دعا ہے. تو یہ رکن مل جائیں، یہ اجنحہ آ جائیں، یہ مواقیت آ جائیں، اور پھر آخری بات سبب. اور وہ سبب کیا ہے؟ الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود. ایک صحابی نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ درود بناؤں؟ جتنا تو چاہے. کیا اپنی دعا کا 1/3 حصہ درود؟ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر چاہے تو بڑھا دے. کہا آدھا حصہ؟ کہا اچھی بات ہے، چاہے تو بڑھا دے. کہا پورا حصہ دعا کا درود کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیری حاجتیں پوری ہو گئیں، پھر یہ دعا تیری حاجتوں سے کافی ہو گئیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں درود اول میں تو پڑھتے ہیں، بار بار بیچ بیچ میں درود جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں، درود بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی دعا کے قبولیت کے اسباب ہیں. لہذا یہ ارکان، یہ پر اسباب اور اوقات، یہ جب مل جائیں تو پھر انسان کی دعا کامیاب ہو جاتی ہے.
رب العالمین سے مانگ رہا ہے، کھل کے مانگے، کھل کے مانگے. ایک بات ہے دعا کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ انسان یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو وہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ لا تستبدع الاجابہ وقد صددت طرقها بالمعاصی، کہ دعا کی جواب کا انتظار نہ کرو اور دعا کی جواب میں رکاوٹ پیدا نہ کرو، حالانکہ تم نے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے طریقے گناہوں سے بند کر دیے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے نا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ ان ترک الذنوب هو الدعاء، کہ گناہ چھوڑ دینا ہی ایک دعا ہے. اور یہ واقعی ایک بڑی گہری فقہ، بڑی گہری بات کر دی. یہ فقہ ہے، سلف کی فقہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا تھے تو دعا ہے. کہ بندہ گویا کہ جب گناہ چھوڑتا ہے تو اس کی اپنے حال سے یہ مانگنا کہ اللہ تیرے لیے چھوڑ دیا، یہ میں نے اپنے نفس کو تیرے لیے بیچ دیا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ میری حاجتیں پوری کر دے. ترک دعا یہی تو، ترک معاصی یہی تو دعا ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بالورع اما حرم اللہ یقبل اللہ الدعاء والتسبیح، زہد اور ورع اور تقوی سے ہی، اور ان چیزوں سے بچنے سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، اس سے بچنے سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی دعا اور تسبیحات کو قبول کرتا ہے. اچھا حدیث ہے نا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تنصرون وترزقون الا بدعافاکم بدعافائکم بصومہم وصلاتہم ودعائہم، کیا تمہاری دعائیں اور کیا تمہاری مدد اور تمہیں جو رزق عطا کیا جاتا ہے وہ تمہارے روزوں اور تمہاری نماز اور تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تو کیا جاتا ہے. یعنی تمہارے جو کمزور لوگ ہیں نا، جو کمزور طبقہ ہے، تمہیں اے لوگوں جو تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے، یہ آپ کی حدیث ہے، جو تمہیں رزق دیا جا رہا ہے اور جو تمہاری مدد کی جا رہی ہے، یہ تمہارے کمزور طبقوں کی نماز، روزہ اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے. ابن البطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی دعائیں اتنی کوئی مضبوط اور ایسے لیول کی ہوتی ہیں کہ ان کمزور طبقوں کی وجہ سے پورے معاشرے کو رزق فراہم ہوتا ہے. یعنی کیسی سالڈ دعا ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو غرباء ہوتے ہیں ان کا دنیا سے تعلق اتنا نہیں ہوتا اور اللہ سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، اور اس اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ان کے گناہ بھی کم ہوتے ہیں. اس اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ان کی دعاؤں میں بڑی جان آتی ہے، بڑی طاقت آتی ہے، حتیٰ کہ ان کی دعاؤں سے پورا معاشرہ چلتا ہے. اگر یہ غرباء، یہ مساکین کی دعائیں نہ ہوں تو تمہیں رزق نہ ملے. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ یہ ہمارا ہم اور غم نہ ہو کہ میری دعا جو میں مانگ رہا ہوں قبول ہو رہی ہے یا نہیں، وہ مجھے مل رہا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہم اور غم اور یہ ٹینشن ہو کہ کیا مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کی اتنی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں. کیونکہ جب مجھے دعا کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جب توفیق مل رہی ہے تو پھر دعا کی قبولیت بھی اللہ ہی کرے گا. تو یہ عبادت ہے، عظیم عبادت ہے. ہمیں زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمیں توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی دعاؤں کی. تو یہ دعاؤں کے حوالے سے کچھ تنبیہات تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ سلف کے آثار کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. رہی بات یہاں پر جو منہاج القاصدین، مختصر منہاج القاصدین میں جو دعاؤں اور اذکار کے حوالے سے جو فضیلت ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی فضیلت، ذکر اذکار کی فضیلت کے لیے اور کوئی آیت نہیں ہوتی اور کوئی حدیث نہیں ہوتی، صرف ایک آیت ہوتی تو یہ کافی ہوتی. اور وہ آیت کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کافی نہیں ہے فضیلت؟ اللہ تمہیں یاد کرے گا.
ذکر اذکار وہ عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کا کہا ہے. کثرت سے نماز پڑھنے کا نہیں کہا, کثرت سے روزے رکھنے کا نہیں کہا. ایک چیز جو ہے وہ جس کی عبادت کے ساتھ کثرت کا ذکر آیا, اور وہ کیا ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. ذکر کرنے والے مرد کثرت سے, اور ذکر کرنے والی عورتیں. ذکر وہ عبادت ہے جو ہر حال میں کی جاتی ہے. دیگر عبادتیں کا ایک خاص وقت ہوتا ہے, ایک خاص زمانہ ہوتا ہے, ایک خاص مقام ہوتا ہے. ذکر جو ہے وہ ہر حالت میں کی جاتی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ اللہ کے بندے اللہ کو ہر حال میں کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت به شفتہ, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بندہ کہا, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں کہ جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کے لیے ہونٹ ہلنے چاہیے یا نہیں؟ یہ لائٹیں بند کر کے ضربے لگانی چاہیے. وتحرکت به شفتہ, اپنے ہونٹوں کو ذکر کے ذریعے ہلانا. لائٹیں بند کر کے ضربے لگانا, منہ ہلانا, پاؤں ہلانا, یہ ذکر نہیں, یہ جنون ہے. ذکر تو نہیں ہے نا یہ. کبھی آپ اپنی بیوی کو ایسے یاد کرتے ہیں؟ اپنے والدین کو ایسے یاد کرتے ہیں؟ کوئی بھی شخص دیکھے گا کوئی اس طریقے سے کوئی کسی کو یاد کرتا ہے, وہ کیا سمجھے گا؟ پاگل ہے نا. اللہ کو ایسے یاد کرتے, شرم تو نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کے اللہ کو ایسے یاد کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ذکر نہیں کیا. ذکر جو ہے وہ ذکر جو ایک سالڈ ذکر ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا تذکرہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں وہ 7 لوگ ہوں گے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے. ان میں سے ایک شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, کہ وہ شخص جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. یہ عاجزی ان کے ساری کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا, یہ اصل ذکر ہے, یہ اصل یاد ہے. اچھا, سب سے افضل ذکر کون سا ہے ایسے؟ نہیں, سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. یہ ذکر نہیں ہے. سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. ٹھیک ہے. تسبیحات میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 4 کلمات اللہ کو دنیا وما فیہا سے محبوب ہے. دنیا وما فیہا 4 کلمات. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, تو اسے چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کثرت سے کرے, کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ میں کیا معنی ہے؟ کہ برائی سے نیکی کی طرف نیکیوں کی توفیق دینے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. میں خود سے نہیں کر سکتا. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے. ہم اس کو کب پڑھتے ہیں؟ مصیبت کے وقت. مصیبت کے وقت یہ کلمہ پڑھنے کا نہیں ہے. مصیبت کے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. ہم کیا کوئی بری خبر سنتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ, ھذا جہل. یہ کوئی مصیبت کے وقت پڑھنے کا کلمہ ہی نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کلمہ استعانت, اللہ سے مدد طلب کرنے کا کلمہ ہے. یہ رمضان سے پہلے اس کا ورد کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ توفیق مل جائے عبادت کی. ورنہ ہم میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ یہ پلان کرتے ہیں رمضان میں یہ کریں گے وہ کریں گے, اتنا قرآن ختم کریں گے, اتنی علم کی مجالس میں حاضر ہوں گے, اتنا لیلۃ القدر کا قیام کریں گے, لیکن کوئی نہ کوئی نیند آ رہی ہوتی ہے, نیند کا غلبہ, سستی, تھکن, کوئی نہ کوئی مصروفیت, بیمار ہو گیا میں, گھر والے بیمار ہو گئے ان کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ استعانت ہے, اس کو کثرت سے پڑھیں. ٹھیک ہے. تو کون کون سے اذکار ہو گئے؟ قرآن کریم کی تلاوت, یہ سب سے افضل ہے. لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان حبیبتان الی الرحمن, یعنی یہ وہ 2 کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بھاری. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.
اس کو معنی کو سمجھیں. اتنی پورا دین سمو دیا ہے اس میں، ان دو کلمات میں. سبحان اللہ، پوری توحید اور اللہ کی معرفت اس کے اندر ہے. یعنی اس پہ انسان بات کرنا چاہے تو بندہ ایک حیران ہو جائے کہ کتنا عظیم ذکر ہے. تو ثقیلتان فی المیزان صرف رسمی کلمات تھوڑی، یہ عقیدہ. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کے مطابق عقیدہ بناؤ تو یہ میزان میں بھاری ہو جائیں گے. لہٰذا یہ اذکار جو ہے نا بہت اہم ہے. یہ ذکر کرنا یہ انسان کے لیے ہر حال میں. پھر مجالس ذکر، مجالس ذکر کی جو ہے وہ فضیلت آتی ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حقفتہم الملائکہ، کہ کوئی بھی قوم اللہ کو یاد کرنے نہیں بیٹھتی، یعنی جیسے کہ یہ مجالس ہیں، یہ علمی مجالس، یہ اللہ کی یاد کی مجالس ہیں، مگر ان کو ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، یعنی ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی ان کو ایک عجیب سا اطمینان نصیب ہوتا ہے اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ گھیر لیتے ہیں. نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت طاری ہوتی ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ان کو ملائکہ کی مجلس میں یاد کرتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اگلی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا ذلك ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غیر ذکر اللہ الا تفرقوا عن مثل جیفۃ الحمار وكان ذلك المجلس علیہم حسرۃ یوم القیامہ، کہ کوئی بھی قوم جو کوئی بھی لوگ اکٹھا ہو کے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تو وہ مجلس گویا کہ مرے ہوئے گدھے کی بدبو کی لاش کی طرح ہوتی ہے. یعنی اس میں غیبتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، اور یہ مجلس قیامت والے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگی. اور جو اگلی روایت ہے سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم جو آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتی ہے، اکٹھا ہوتی ہے، دوست احباب ہیں، آپس میں لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی سوشل گیدرنگ ہوتی ہیں، جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جاتا، مگر وہ کل کو قیامت والے دن باعث حسرت ہوگی. تب ہم دیکھیں کہ کتنی ہماری ایسی مجلس ہیں جس میں بالکل اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، اور نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا. تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یار ابھی تھوڑا سا ریلیکس کا ٹائم ہے، ابھی تو دین چھوڑ دو نا، ہم یوں کہتے ہیں نا. تو ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یعنی کوئی نہ کوئی دین کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ دین ہی سے تو ہماری پہچان ہے. رہی بات وَأَمَّا فضیلت الدعاء، دعا کی جو فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاء، کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں اتنی معزز اور عزت والی نہیں ہے دعا سے زیادہ، یعنی دعا اللہ کو سب سے زیادہ معزز ہے. وَأَشْرَفُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاء، یہ ضعیف روایت ہے اور معنی صحیح ہے کہ سب سے عظیم اور باشرف عبادت جو ہے وہ دعا ہے. اور یہ صحیح حدیث ہے من لا یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے. اور ایک اور اگلی جو حدیث ہے، اگرچہ یہ بھی ضعیف ہے، معنی صحیح ہے، صلی اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو فضل کا سوال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے. باقی دعاؤں کے کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں اختصار کے ساتھ، اس کو بس تنبیہاً اس کو آگے چل لیتے ہیں. دعا کی جو ہے وہ آداب ہیں. ایک تو ادب یہ ہے کہ ایسے اوقات کو تلاش کرے جہاں پر دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، جیسے کہ عرفہ کے یوم عرفہ، رمضان کا مہینہ، روزے میں، جمعے کے دن اور سحری کے وقت. رمضان کی سحری میں سارے تقریباً جو ہے نا وہ فضیلت والے اوقات جمع ہو جاتے ہیں. ومن الاوقات شریفہ، اور اسی طرح ایسے اوقات جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان، نمازوں کے بعد. نمازوں کے بعد سے مراد کیا ہے؟ نمازوں کے بعد سے مراد سلام سے پہلے. ہاں، سلام سے پہلے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا عمل ایسا نہیں ملتا کہ فرض نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی ہوں مسلسل نہیں. تو پھر حدیث آتی ہے کہ نمازوں کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے فعل سے تعین ہوگا کہ نماز کے بعد کا مراد کیا ہے. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں دبر الصلاۃ، دبر الشیء، یعنی دبر کہتے ہیں کسی چیز کے آخری حصے کو، اور نماز کا آخری حصہ کیا ہے؟
تشہد کے بعد درود کے بعد جو دعائیں کا یہ دعاؤں کا وقت ہے. ہاں لیکن عربی میں مانگنی ہے اس میں دعائیں, عربی میں. اب جو بھی دعائیں مانگیں لیکن عربی میں مانگیں. اسی طرح بارش کے نزول کے وقت, جہاد فی سبیل اللہ کے وقت, ختم قرآن کے وقت, سجدے میں, افطار کے وقت, اور عند حضور القلبی ووجلہ, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب دل پر کیفیت طاری ہو, دل پر اللہ کی طرف مائل اور کیفیت طاری ہو. باقی قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا, اور اسی طرح جو ہے وہ ثم یمسح بہما وجہہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو دعاؤں کے بعد منہ پہ پھیرنا. اگرچہ یہ حدیث جو ہے وہ یہ بعض علماء نے محدثین اس کو ضعیف قرار دیا ہے, تو بہتر ہے کہ نہ پھیرا جائے اور اپنی آواز کو پست رکھا جائے دعا میں, یعنی اتنا پست کہ انسان اپنے آپ کو سنا دے. ٹھیک ہے. اور دعا کا آغاز جب اللہ کے ذکر سے کرے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج کے کرے. یہ کچھ دعاؤں کے جو ہے وہ آداب ہیں. اس پر ہمارا جو ہے وہ آج کا دوسرا موضوع بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت